ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہم لوگوں کو دل کی تسلی کے لیے اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کی طرف قوم اور ممالک کے رجحان کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ابھی تازہ خبر 2024 10 فروری کی امریکہ سے متعلق یہ آئی ہے کہ یہ امریکہ میں کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ نیو یارک پولیس ہیڈ کوارٹر میں سرکاری طور پر حجاب ڈے کے خصوصی طور پر پروگرام منعقد کیے گئے، اور صرف امریکہ ہی میں نہیں بلکہ 1 فروری کو دنیا بھر میں 140 ممالک میں عالمی یوم حجاب کی سالانہ تقریب منعقد ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں 140 ملکوں میں 1 فروری کو عالمی یوم حجاب کی تقریب رکھی جاتی ہے، جس میں ہوتا یہ ہے کہ مسلمان خواتین جو باپردہ ہیں وہ اپنے اسٹاف میں، اپنی کمپنی میں، اپنے محلے میں رہنے والی عیسائی یا دوسرے مذاہب کی عورتوں کو نقاب پیش کرتی ہیں، حجاب پیش کرتی ہیں، اور اس میٹنگ میں حجاب کے فائدے بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ حجاب کے ساتھ بھی کیسے نوکری اور جاب کی جا سکتی ہے۔ حجاب ہماری زندگی میں رکاوٹ نہیں ہے، حجاب ہماری جسمانی حفاظت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ نیو یارک کی پولیس ہیڈ کوارٹر میں سرکاری طور پر یہ حجاب ڈے منایا گیا، اور 1 فروری میں 140 ممالک میں حجاب ڈے منایا جاتا ہے۔ اور اس حجاب ڈے کی بنیاد دراصل 2003 میں رکھی گئی تھی، جس کی بنیاد رکھنے والی ایک مسلمان خاتون ہے جس کا نام ہے ناظمہ خان۔ جب 9/11 کے بعد امریکہ کی جو 2 بڑی بلڈنگیں خود دہشت گرد امریکہ نے اسے جلا کر ختم کیا اور الزام افغانستان کے مسلمانوں پر لگایا، اس کے بعد سے مسلمانوں میں جو نفرت بڑھنے لگی، اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے مسلم خواتین کو جہاں سڑکوں اور پارکوں میں چھیڑا جانے لگا، اور اس نفرت کا احساس جب بڑھنے لگا تو اس خاتون نے چند مسلمان خواتین اور مرد حضرات کے ذریعے سے مسلمانوں میں پائے جانے والے احکامات میں سے ایک حکم حجاب کے فائدے اور حجاب نہ کرنے کے نقصانات ذکر کیے۔ اس کے بعد سے مسلسل ایسی تعلیم اور ایسی ذہن سازی ہوئی کہ اس موقع پر نیو یارک کی پولیس میں کام کرنے والی باحجاب خواتین، پولیس کے اعلیٰ عہدیداران، مسلم افسر سوسائٹی کے صدر وغیرہ، یہ سب شامل رہے اور حجاب سے متعلق فائدے بیان کیے گئے۔ ایک طرف تو یہ خبر ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ جو ممالک در حقیقت آزاد کہلاتے ہیں، سیکولر کہلاتے ہیں، وہاں پر بھی اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کی طرف میلان اور رجحان بڑھ رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں یہ چیز بھی سمجھنا چاہیے کہ جن ملکوں میں ہمارے لیے کوئی زیادہ بے حیائی کے مواقع نہیں ہیں، جیسے ہمارا ملک ہے، یہاں پر ہم اپنی مسلمان بچیوں کو بڑے آرام کے ساتھ حجاب اور نقاب میں رکھ سکتے ہیں، لیکن کل گزرے ہوئے 14 فروری ویلنٹائنس ڈے کے موقع پر کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو حجاب میں ہوتے ہوئے، برقعے میں ہوتے ہوئے، انہوں نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ عیاشی کرتے ہوئے تصویروں میں دیکھی گئی، ویڈیوز میں دیکھے گئے۔ دراصل ویلنٹائنس ڈے یہ محبت کا دن نہیں ہے بلکہ بے حیائی کا دن ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کہا جائے یہ بدکاری اور زنا کا دن ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کہا جائے کتنی کنواری لڑکیوں کے کنوارے پن کے ختم ہونے کا دن ہے، کتنے باحیا لڑکیوں کے بے حیا بننے کا دن ہے، کتنی غریب لڑکیوں کے چند پیسوں کی خاطر اپنے جسم فروشی کا دن ہے، کتنے بھائیوں کے اپنی بہنوں کی عزت لوٹنے کا دن ہے، کتنے گھروں کے سہاگ کے اجڑنے کا دن ہے۔ در حقیقت یہ انسانوں کے منائے جانے کا دن نہیں ہے، یہ خنزیر اور کتوں کے منائے جانے کا دن ہے۔ تو ایک طرف تو آزاد ممالک میں احکامات اسلامیہ کی طرف میلان ہو رہا ہو، اور دوسری طرف ہمارے ملک میں جہاں آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے، وہاں بے حجابی، بے نقابی اور مسلمان لڑکیاں چاہ کر اپنے سے اندر سے جینس اور ٹی شرٹ پہن کر جاتی ہیں کالج میں، بائک اتنی تیز چلاتی ہیں کہ ہوا سے ان کا برقع جب اڑتا ہے تو اندر کی جینس پینٹ صاف نظر آ جاتی ہے، بلکہ بعض تو ایسے کٹس پہن کے جاتے ہیں پوری پنڈلی اور ران تک کا حصہ نظر آتا ہے، صرف چھوٹا سا کچا پہن کے جاتی ہیں، وہ اوپر سے برقع پہنی ہوئی ہیں۔ اور بعض لڑکیاں وہ مسلمان جو بائک پر سڑک کے کنارے بیٹھ کر حجاب اور نقاب میں سگریٹ پیتی ہوئی نظر آ جاتی ہیں۔ درخت کے نیچے 4 5 لڑکیاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو برقعے کی حالت میں سگریٹ پی کر دوسرے کو شیئر کرتی ہوئی نظر آ جاتی ہیں۔ یہ آزادی، کیا یہ آزادی ہے؟ در حقیقت یہ بے حیائی ہے۔
ہمارے باپ دادا جو آج سے 50-60 سال پہلے 100 سال پہلے گزر گئے، اگر وہ پیدا ہوں گے اور وہ اپنی اولاد کس حالت میں دیکھیں گے تو ہرگز یقین نہیں کریں گے کہ یہ ہماری ہی اولاد ہے. وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہم جاہل رہ کر بھی جس حیا اور پردے کا اہتمام کیا، ہماری یہ نسل پڑھی لکھی اور ایجوکیٹڈ ہونے کے بعد بھی جانور اور حیوان بن رہی ہے. جیسے جانوروں کے جسم پر کوئی کرتا، کوئی برقع، کوئی حجاب نہیں رہتا، ویسے مسلمانوں کے جسم پر کوئی برقع اور کوئی حجاب نہیں ہے. تو یہ کون سی ترقی ہوئی، بلکہ یہ آبادی سے نکل کر جنگل کے درندوں کے جیسا بننا ہو گیا. تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں اسلامی احکامات پر مطمئن رہنا چاہیے اور اسلامی احکامات پر کاربند رہنا چاہیے. دشمن کو اسلامی احکامات پر قانون بنانے یا انگلی اٹھانے کا موقع تبھی ملتا ہے جب ہم مسلمانوں میں سے اس اسلامی حکم کی تعمیل ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ قریب میں گوا کی طرف یا کرناٹک کے کسی علاقے میں حجاب کا مسئلہ دوبارہ جب تازہ اٹھا اس کالج میں کہ وہاں پر باحجاب لڑکیوں کو اندر آنے نہیں دیا گیا، تو 4-5 بچیاں تھیں جو حجاب پہنی ہوئی تھی، جبکہ اس کالج میں 80 سے زائد بچیاں مسلمان ہیں اور وہ 80 سے زائد بچیاں حجاب نہیں پہنتی ہیں، صرف 5-6 بچیاں حجاب پہنتی ہیں. تو کالج کے پرنسپلز کا، دیگر ذمہ داران کا کہنا تھا اگر حجاب آپ کے مسلک اور مذہب میں ضروری ہے تو 5 ہی بچیاں کیوں حجاب پہن رہی ہیں، باقی 85 بچیاں کیوں حجاب نہیں پہن رہی. کیا بات معلوم ہوئی کہ پہلے ہماری مسلمان بہنوں نے حجاب اور نقاب چھوڑا، تب جا کے دشمن کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ اگر یہ مذہب کا حصہ ہے تو پھر کیوں یہ مذہب پر عمل نہیں کرتی ہیں. تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ہم دشمن کو ہم پر ہاتھ ڈالنے کا موقع نہ دیں. بے حجاب ہونے سے ہماری شان نہیں بڑھتی ہے، بلکہ ہر شخص لالچ کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کس وقت موقع ملے اور میں اسے نگل جاؤں اور اس کی عزت لوٹ لوں. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، جو اپنا جسم دکھاتی ہے پھر سامنے والے کا میلان ہوتا ہے، لامحالہ قربتیں بڑھتی ہیں اور زنا اور بدکاری کے راستے کھل جاتے ہیں. تو ہمیں اپنا تو حجاب بھی اپنانا چاہیے اور اسلامی احکامات پر اطمینان بھی رہنا چاہیے.